بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مولانا روم نے خرچہ کرنے والے اور بخالت یعنی کنجوسی کرنے والے ان دونوں کا ذکر کیا، اور پھر خرچہ کرنے والوں کا بھی دو طریقوں پر ذکر ہوا. ایک تو وہ جو ضرورت پر ضروری کام کاج میں خرچہ کرتے ہیں، اور ایک وہ جو غیر ضروری خرچہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے خرچ کرنے اور نہ کرنے کے معاملے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کی تین قسمیں ہوئی: ایک منفق، ایک ممسک اور ایک مسرف. منفق تو کہتے ہیں خرچہ کرنے والا، لیکن جو اچھے کاموں میں ضرورت میں خرچہ کرتا ہے وہ منفق کہلاتا ہے. اور ممسک کہتے ہیں روک لینے والا، کنجوسی کرنے والا. اور مسرف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنے والا، اسراف کرنے والا. تو تین طریقے کے لوگ ہو گئے. تو ممسک بھی خراب لوگ ہیں، خراب صفت والے لوگ ہیں، اور مسرف بھی خراب صفت والے لوگ ہیں. اچھے لوگ وہ ہیں جن کو منفق کہا جاتا ہے. تو آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہر روز بازار میں دو فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم اعطی کل منفق خلفا و کل ممسک تلفا. اے اللہ ہر خرچ کرنے والے کو اس کے خرچ کرنے کا اچھا بدلہ دے، اور ہر وہ شخص کو جو بخیلی کرتا ہے اس کو تباہی دے دے. یہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. اس کا بیان کرتے ہوئے اب آگے اشعار سنیے. گفت پیغمبر کے دائم بہر پند، دو فرشتہ خوش منادی می کنند. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نصیحت کے لیے، انسانوں کو نصیحت دینے کے لیے کہ اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو یہ بہترین طریقے سے یہ منادی کرتے رہتے ہیں، آواز لگاتے رہتے ہیں بازار میں. کہ خدایا ممسکارا در جہاں، تو مدح الا زیاں اندر زیاں. کہ اے خدا دنیا میں بخیل لوگوں کو تو کچھ نہ دے سوائے تباہی در تباہی کے. اے خدایا منفقاں را دہ خلف، اے خدایا ممسکاں را دہ تلف. اے خدا خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے اور بخیلوں کو تباہ کر دے. یہ دعا کرتے رہتے ہیں. منفق و ممسک محل بھی بہبود، چوں محل باشد موثر می شود. لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ موقع دیکھ کر، موقع و محل کے حساب سے کہاں خرچہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے. جہاں ضروری ہے وہاں خرچ کریں، جہاں ضروری نہیں ہے وہاں نہ کریں. اللہ کے راستے میں کریں، خواہشوں اور آرزوؤں کے راستے میں نہ کریں. تو یہ دیکھ کر خرچہ کرنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں. خرچہ نہ کرنے والے بھی خراب لوگ ہیں، اور بغیر ان چیزوں کے دیکھے کہ خرچہ کرنے والے بھی خراب لوگ ہیں. اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو موقع محل دیکھ کر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، موقع محل دیکھ کر خرچ نہ کرنے والے ہوتے ہیں. جب موقع ملتا ہے، جب موقع ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں، نہیں تو نہیں کرتے. اے بسا امساک کز انفاق بہ، مال حق را جز بامر حق مدہ. اب کہتے ہیں کہ اے انسان، بہت سی جگہوں پر خرچ نہ کرنا بھی خرچ کرنے سے بہتر ہوتا ہے. یعنی جہاں آپ کو خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنا پیسہ بچا کر نہ رکھیں، وہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایسے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ خرچ نہ کرنا بھی خرچ کرنے سے اچھا ہوتا ہے. اور یہ بات خالی خرچ کرنے اور نہ کرنے کے معاملے میں بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہے. جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جہاد جو ہے کم کھانے میں ہے، بھوکے رہنے میں ہے. انسان کی باطنی پاکیزگی، اس کی روحانی ترقی بھوکے رہنے میں ہے، پیٹ بھر کھانے میں نہیں ہے. تو کم سے کم کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ بھوکے رہو.
جب تربیت کی جاتی ہے مریدوں کی تو ان کو بھوکے رہنے کی بھی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ بھوکے بھی رہیں. بھوکے رہنے سے روحانی بلندیاں حاصل ہوتی ہیں. لیکن جہاں بھوک کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں پر امام بوصیری نے اپنے ایک شعر میں قصید برد شریف کے ایک شعر میں فرمایا ہے وخشد دسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصۃ شر من التخم. امام بوصیری فرماتے ہیں کہ ڈرتے رہو. دسائس کہتے ہیں اندرونی نقصانات. کس چیز کے اندرونی نقصانات؟ من جوع ومن شبع. بھوک کے اندرونی نقصانات اور پیٹ بھر کھانے کے اندرونی نقصانات، دونوں میں نقصان ہے. بھوکے رہنے سے بھی نقصان ہوتا ہے بعض وقت اور پیٹ بھر کھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے، تو دونوں نقصانات سے بچنا ہے. فرب مخمصۃ شر من التخم. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خالی پیٹ رہنا پیٹ بھر کھانے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. پیٹ بھر کھانا کھانا اپنے آپ میں نقصان دہ، وسوسے آتے ہیں، اچھی چیزوں میں دل نہیں لگتا، ان ساری چیزوں کی خرابی ہے پیٹ بھر کھانا کھانا. لیکن اگر کوئی انسان خالی پیٹ رہے تو اس کے بھی اپنے بعض نقصانات ہیں. ناشکری آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اس کا بھی دل اللہ کی طرف نہیں لگتا. تو اس طرح سے بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ خالی پیٹ رہنا بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو یہ سچویشن کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے ہے. یہاں پر بھی آپ وہی بات کہہ رہے ہیں، منفق و ممسک محل بھی بہبود. موقع دیکھ کر خرچ کرنے والے اور نہ خرچ کرنے والے اچھے ہوتے ہیں. جب موقع ہے تو اثر کرتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر خرچ نہ کرنا خرچ کرنے سے بہتر ہوتا ہے. تو کہاں خرچ کریں اور کہاں نہ کریں، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں مال حق را جز بامر حق مدہ. اب بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے حکم کے بغیر خرچ مت کرو. یہ سیف طریقہ ہے. جو پیسہ آپ کما رہے ہیں، جو دولت آپ کو مل رہی ہے، وہ یہ مت سمجھو کہ یہ ہماری ہے، اگرچہ کہ ہم کو مل رہی ہے، اگرچہ کہ ہم کما رہے ہیں. یہ مت سمجھو کہ یہ ہمارا ہے، یہ اللہ کا ہے. اللہ ہم کو دے رہا ہے. تو جب اللہ دے رہا ہے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے ہی پوچھیں کہ اے اللہ تو ہم کو دے رہا ہے تو ہم اس کو کہاں خرچ کریں. تو جو حکم آتا ہے اسی کے مطابق خرچ کرنا ہوتا ہے. اللہ کے مال کو اس کے حکم کے بغیر خرچ مت کرو. تا عوض یابی تو گنجے بے کراں، تا نباشی از ادادے کافراں. تاکہ تو انگنت لا تعداد خزانہ پالے. اس کے بدلے میں جب تو اللہ کی دولت کو اللہ کے منشے کے مطابق خرچ کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیرے پاس ایسے خزانے دے گا جس کی کوئی گنتی نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں کرے گا تا نباشی از ادادے کافراں، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو کافروں کے زمرے میں تیرا شمار کر لیا جائے گا. کیونکہ طریقت میں مال کا اپنی مرضی سے خرچ کرنا بھی ایک طریقے کا کفر ہے، کیونکہ وہ پیسہ اللہ کا ہے. جس کا پیسہ، جس کی دولت اس کی مرضی سے خرچ ہوتی ہے. دولت ہے اللہ کی اور آپ خرچ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقت میں کفر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار بھی ناشکروں میں ہو جائے. ایک طریقے کی ناشکری ہے یہ. کچھ طرح قرباں ہمی کردند تا چیرا گردت تیغ شام بر مصطفیٰ. اب دیکھیے عرب کے کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اسٹرانگ ہو جانا، اس ارادے کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے تھے تاکہ اللہ کو خوش کر کے ہم مصطفیٰ کو نقصان پہنچا سکیں. تو ان کی نیت کیا ہے؟ ان کی نیت تو یہ تھی کہ ہم تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہم ان کے خلاف لڑ سکیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایسے کام سے اللہ کو خوش کر رہے ہو جو اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کہاں سے خوش ہوگا؟ تمہاری مدد کہاں سے ہوگی؟ نبی کے خلاف تمہاری مدد کہاں سے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ ان لوگوں کی جہالت تھی. تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے غلط راستے پر جا کر، اور اس کو نیکی خیال کرتے تھے.
اور یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ امر حقرا بازداں از واصلے، امر حقرا در نیابت ہر دلے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر تم کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا اگر تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کس چیز میں خوش ہوتا ہے، کون سی ایسی نیکی ہے جو اللہ کو خوش کرنے کا باعث بنے گی، اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو۔ امر حقرا در نیابت ہر دلے، ہر دل خدا کے حکم کو، خدا کی مرضی کو، خدا کے منشے کو نہیں معلوم کر سکتا۔ دیکھیے آپ دیکھیں گے ہم بھی اپنی زندگیوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، جس سے جو بن پڑتا ہے یا جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ تمہارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے؟ تو یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے وہ معلوم کرے۔ اللہ کے منشے کے مطابق کام کریں گے تو اللہ خوش ہوگا نا۔ اللہ تھوڑا زیادہ نہیں دیکھتا، بھئی آپ 2 لاکھ روپے خرچہ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے 5,000 روپے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو وہ کام کرو جو اللہ کی رضامندی کا موجب بنے۔ نہ 2 لاکھ کی اہمیت ہے نہ 5,000 کی اہمیت ہے۔ آپ 2 لاکھ خرچہ کریں گے اللہ راضی نہیں ہوگا، آپ 5,000 خرچہ کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے حساب سے کرو۔ بہت سارے لوگ مختلف قسم کی نیکی کی منتیں کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو خیر خیرات کرنا چاہیے، یا 2 رکعت نماز پڑھنے کی آپ نیت کریں گے، یا کسی غریب کی مدد کرنے کی نیت کریں گے، یا حج و عمرے کی نیت کریں گے، یا تلاوت قرآن کی نیت کریں گے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں نا، نیکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تو کون سے کام کے لیے اللہ کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جس کو معلوم ہوتا ہے اس سے پوچھنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام ہے، یہ بلائیں ہیں مجھے ٹالنا ہے، بلاؤں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے آپ کو کبھی کبھار زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے پیسوں میں بھی کام ہو سکتا ہے، بلکہ بعض وقت تو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کہنے والا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے 2 رکعت خلوص نیت کے ساتھ نفل پڑھ لو، انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، پیسہ ہی ہر بار لگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ یہاں پر یہی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کسی پہنچے ہوئے آدمی سے معلوم کرو۔ ہر دل اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں جان سکتا۔ چوں غلام باغیے کو عدل کرد، مال شہ بر باغیاں او بذل کرد۔ اب مثال دیتے ہیں آپ اس بادشاہ کے غلام کی طرح جس نے بادشاہ کے ساتھ بغاوت کی اور سمجھتا رہا کہ میں نے انصاف کیا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بات آگے کے اشعار اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس ڈھیر سارا مال ہے، ڈھیر سارا مال ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن اس کے ہی ڈومین میں، اس کی ہی سلطنت میں کچھ غریب لوگ بھی ہیں۔ آپ نے ان غریب لوگوں کا حال معلوم کر لیا کہ بیچارے بڑے غریب ہیں، فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ آپ کو ہمدردی پیدا ہو گئی، آپ کی نیت جاگ اٹھی، آپ کو ان کی مدد کرنے کا خیال پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے بادشاہ کے خزانے پر نظر ڈالی تو ڈھیر ساری دولت ہے، تو آپ نے کچھ دولت وہاں سے نکال لی، نکال کے جا کے آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دی، اور آپ خوش رہے کہ میں نے بہت اچھا کام کر دیا، غریبوں کی میں نے مدد کر دی، مجھے نیکی مل جائے گی، مجھے ثواب مل جائے گا۔ کیا اس طرح سے نیکی ثواب ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ جس وقت آپ نے بادشاہ کی دولت کو حاصل کیا بغیر اجازت کے، وہ چوری ہو گئی۔ اب جو مال آپ کے پاس ہے وہ چوری کا مال ہے، چوری کے مال سے، ناجائز مال سے نیکی نہیں ہو سکتی۔ بھلے ہی آپ سارے غریبوں کو وہ دے دو اور سارے غریبوں کی غریبی دور کر دو، تب بھی آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا، کیونکہ جو کمائی ہے آپ کی وہ جائز نہیں تھی۔ نیکی پر خرچ کرنے کے لیے دولت جائز طریقے سے کمائی ہوئی ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ بادشاہ کا ہے۔
اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آپ بادشاہ سے خواہش کر سکتے ہیں کہ فلاں کی مدد کریں، وہ اجازت دے گا تو آپ کر سکتے ہیں، یہ تو آپ نہیں کر سکتے، وہ غلطی ہو جائے گی۔ تو آپ یہاں پر یہی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دولت ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر غریبوں کو خیرات کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو آپ وہ پیسے سے حج نہیں کر سکتے؟ بھئی کسی کے پاس اتنا سونا ہے اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے اور حج بھی کرے، لیکن اگر اس نے زکوٰۃ ادا کر دیا پیسے میں تو اب وہ حج نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کے پاس حج کرنے کے پیسے ہے وہ حج کرے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کے پیسے ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے تو وہ پہلے زکوٰۃ ادا کرے، اس کے بعد اگر اتنے پیسے بچ جائیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو حج کریں، لیکن اگر وہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہی پیسوں سے وہ حج کر لیا، زکوٰۃ کو اس نے فراموش کر دیا اور حج کر لیا، اللہ تعالیٰ وہ حج کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ جو پیسے زکوٰۃ کے تھے تو نے اس کو استعمال کیا۔ تو جو حکم ہے وہ حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے نماز چھوڑ دی کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، خیال آ گیا کہ کسی بیمار کی مزاج پرسی کروں یا کسی غریب کی مدد کروں، اس کے لیے مجھے جانا ہے، نماز چھوڑ دی، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ پہلے نماز ادا کر لو، اس کے بعد مدد کرو۔ تو یہ باغی غلام کہلائے گا جس نے بادشاہ کے ساتھ ایسا کیا۔ ترفتر کارا ہمی پنداشت عدل کس سخاوت کردہ ام ایثار و بذل۔ اور زیادہ عجیب بات یہ ہے، طرفہ کہتے ہیں عجیب، اس سے زیادہ طرفہ بات، اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے اس کو انصاف سمجھا ہے، کیا غلطی، بادشاہ کے مال پر اس نے بغیر اجازت ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر اس نے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا، غلطی کی اس نے، لیکن سمجھتا کیا ہے کہ میں نے انصاف کیا ہے، غریبوں کے ساتھ میں نے انصاف کیا ہے۔ کس سخاوت کردام ایثار و بذل، کہ میں نے سخاوت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے اور خرچ کیا ہے۔ غلط فہمی کا شکار ہے، اس کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ بندہ پندارت کے او خود عدل کرد، مال شہرہ بر مساکی بذل کرد۔ غلام یہ سمجھتا ہے کہ اس نے انصاف کیا۔ اب یہ دیکھیے، میں نے ایسا سمجھا، ارے سمجھا کیوں بھائی، پوچھا کیوں نہیں؟ تو غلام یہ سمجھتا رہا کہ اس نے انصاف کیا، مال شہرہ بر مساکی بذل کرد، اور بادشاہ کا مال غریبوں پر خرچ کر دیا، بڑا اچھا کام کیا میں نے۔ عدل ای باغی و دادش پیش شاہ، چہ فزائد دوری و روئے سیاہ۔ بادشاہ کے سامنے اس باغی کا انصاف اور عطا اس کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ کیا اس کو سرخرو بنائے گی؟ کیا اس کی عزت بادشاہ کے سامنے بڑھے گی؟ بادشاہ کو جب پتا چلے گا کہ اس کے مال میں سے اس نے خیانت کر کے، چوری کر کے غریبوں پر مال خرچ کیا ہے، تو بادشاہ کیا خوش ہوگا؟ حالانکہ بادشاہ خوش ہوتا ہے غریبوں پر خیرات کرنے سے، غریبوں کو دینے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے بادشاہ خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر اس نے غریبوں پر مال خرچ کیا تو کیا خوش ہوگا؟ نہیں، بلکہ بادشاہ سے دوری اس کو ہو جائے گی۔ در نوبے انذار اہل غفلت است، کہیں ہما انفاق ہاشاں حسرت است۔ اور نبے کہتے ہیں ایسی کتاب کو جس میں ڈرایا جاتا ہے، ایک ایسی کتاب جس میں ڈرایا گیا، یہاں قرآن مجید مراد ہے۔ تو در نبے قرآن میں انذار اہل غفلت است، جو غفلت والے ہیں ان کے لیے دھمکیاں ہیں، ڈرانا ہے۔ کہیں ہما انفاق خاشا حسرت است، کہ ان کی یہ سب فضول خرچیاں ان کے لیے ایک دن حسرت اور افسوس کا سبب بنیں گی۔ تم جو پیسہ خرچ کر رہے ہو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے خلاف، سارا کا سارا تم کو پریشانی میں ڈالے گا۔ اپنی خواہشوں، اپنی آرزوؤں، اپنے ارمانوں کے لیے جو تم پیسہ اللہ کا خرچ کر رہے ہو، سب کا سب تم کو ایک دن پریشان کرنے والا ہے، حسرت میں مبتلا کرے گا، افسوس میں مبتلا کرے گا۔ ابھی جو
گفتگو ہوئی تھی اس کا آپ کچھ اضافہ بیان کر رہے ہیں کہ عرب کے جو سردار تھے جو قربانی کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، مگر مقصد کیا ہے کرنے کا؟ اب دیکھیے آپ اس کے اوپر، سروران مکہ در حرب رسول بود شاہ قرباں بامید قبول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے وقت یہ مکے کے سردار قربانی کرتے تھے اور ان کی امید کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے گا اور ان کی مدد ہوگی باطنی طور پر. بہر ای مومن ہمی کو زبیم در نماز اہد الصراط المستقیم. اسی وجہ سے یہی کیفیت ہوتی ہے، یہی سبب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم خرچہ کریں ہماری گرفت نہ ہو جائے. ہم اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اللہ کے منشے کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. نیت ارادہ اچھا ہے لیکن منشے کے خلاف تو کام نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے جو مومن ہوتا ہے وہ اس معاملے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. در نماز عید صراط المستقیم، اور اسی لیے نماز میں اہل ایمان ہونے کے باوجود ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. ٹائم ٹو ٹائم اس کو یہ رہنمائی کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ہم سیدھے راستے پر آ گئے اب ہم کو یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اسلام کا راستہ دکھا دیا، ایمان کا راستہ دکھا دیا، اب پھر ہم کو اہدنا الصراط المستقیم بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، قدم قدم پہ تم کو رہنمائی کی ضرورت ہے، قدم قدم پہ ضرورت ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہر نماز میں یہ پڑھا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. ہر وقت ہماری رہنمائی کر. اب یہاں پر شعر میں دیکھیے آپ اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ شعر میں بیٹھتا نہیں تھا آپ نے اہدنا کا نا نکال دیا. در نماز اہد الصراط المستقیم معنی تو وہی ہیں، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. ہم کو یہ نکال دیا ضرورت شعری کے تحت، لیکن مراد بہرحال وہی ہے، آیت کی طرف اشارہ ہے. آ درم دادن سخیرہ لائق است جہاں سپردن خود سخائے عاشق است. اب اپنی بات آپ بیان کر رہے ہیں یہاں پر، روحانیت والی بات، عاشقوں والی بات. جس طرح روپیہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، انسان کو چاہیے کہ سخاوت کا مظاہرہ کرے، اپنا روپیہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں. یہ سخی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خرچ کرے. مالدار آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا روپیہ، اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اسی طرح عاشق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان خرچ کرے. جاں سپردن خود سخائے عاشق است. عاشق کی سخاوت یہ ہے کہ وہ اپنی جان حوالے کر دے. نادہی از بہر حق نانت دہند جان دہی از بہر حق جانت دہند. اب ہوتا کیا ہے، اگر تو اللہ کے راستے میں روٹی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے روٹی دے گا. اللہ تعالیٰ تجھے وہی دے گا جو تو اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. لیکن تو اللہ کی راہ میں اگر جان دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے جان دے گا. مطلب جتنی قیمتی چیز آپ اس کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ویسی ہی چیز اس کے جواب میں تجھے دے گا. اور انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے. جان ہے تو جہان ہے. گر بریزت برگ ہائے ای چنار برگ بے برگیش بخشت کردگار. اگر چنار کے پتے جھاڑ کے جھڑ جائیں، پورے خالی ہو جائیں، آپ اللہ کی راہ میں ایک ایک پتا توڑ کے دیتے رہے، آخر میں کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ کے جھاڑ کے پورے پتے چلے گئے اور جھاڑ صرف بغیر پتوں کا، صرف ٹہنیوں والا جھاڑ ہو کر رہ گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ برگ بے برگیش بخشت کردگار، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس بے سامانی والے کو سامان سے بدل دے گا، نئے نئے پتے دے گا. جھاڑ کے پتے آپ توڑتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نئے نئے تازہ پتے دیتا چلا جائے گا. گر نماندس جود در دستے تو مال کہ کنت فضل الہت پائے مال.
اگر سخاوت کی وجہ سے، تیرے زیادہ دینے کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں پیسہ باقی نہیں رہا، تو خلاش ہو گیا، سب کچھ تیرا پیسہ لٹ گیا، سارا تو نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اللہ کی راہ میں اگر تو نے اپنا سارا پیسہ، مال، دولت سب لٹا دیا، خالی ہو کر بیٹھ گیا، تو کیا کہتے ہیں کہ کنت فضل الہت پائمال، تو خدا کی مہربانی تجھے ایسا کب تک رکھے گی؟ کیا تجھے ایسے ہی چھوڑ دے گی خدا کی مہربانی؟ ہر کے کارت گردت انبارشت ہی لیک اندر مزرعہ باشد بہی، جو بوتا ہے نا بیج زمین میں، اگر کسی کے پاس بیجوں کا تھیلا ہے، وہ گھر کو لے کے آیا بیجوں سے بھرا ہوا تھیلا، لیکن اس نے سارے بیج لے جا کر کھیتی میں پورے زمین میں کاشت کر دیے، بو دیے، اب جب وہ واپس آیا کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ نہیں بچا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو ایک تھیلا تھا، لیکن اب جا کے اس نے سارے بیج زمین میں بو دیے، خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ یہی کیفیت ہوتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی۔ لیک اندر مزرعہ باشد بہی، لیکن ایک وقت کے بعد کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، جو بیج بونے والا تھا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور جس نے بیج نہیں بویا اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بتاتے ہیں۔ جو بیج بو چکا، ایک وقت کی بات ہے، تھوڑا صبر کر لے، اس کے بعد جب یہ بیج نکل کر یہ پورے بیج ایک ایک پودے میں کنورٹ ہو جائے گا، اور جب جھاڑ میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر اس جھاڑ کو جب پھل لگنا شروع ہوں گے، جب اس کے اندر بیج نکلیں گے، تو ایک تھیلا بیج کتنے بیج بنیں گے؟ پھر پھل الگ، پھر جھاڑ الگ، پھر جھاڑوں کے پتے الگ، پھر اگر پھول والا جھاڑ ہے تو پھول لگے گا، سب الگ۔ ماں کے در انبار مانت سرفکرد، اس پشو موشو حوادث ہاش خرد۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جس نے یہ تھیلا بیجوں کا بویا نہیں، اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے کہا میں زمین کے حوالے کیوں کروں، ایک تھیلا بیج ہے میرے پاس، کیوں میں اس بیجوں کو زمین کے حوالے کروں؟ اس نے زمین میں بویا نہیں، گھر کو لا لیا، اور کنجوسی کا مظاہرہ کر کے اس کو اٹھا کر اپنے گودام میں رکھ لیا، تو کیا ہوگا؟ اس پشو موشو حوادث ہاش خرد، حوادث کے کیڑے چوہے اس کو پورا کھا جائیں گے، چوہے گھونس جو بھی کیڑے ہیں پورے اس کو چٹ کر جائیں گے، پورے بیج ختم ہو جائیں گے۔ وہی حال ہوتا ہے کنجوس کا، جو پیسے بچا بچا کر رکھتا ہے، ایک نہ ایک دن تو اس کا مال جانے والا ہے، وہ چلا جائے گا۔ کب تک بچا کے رکھے گا؟ بیماریوں میں چلا جائے گا، چوری ہو جائے گا۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں 200 روپے خرچ کرنے کا روادار نہیں تھا، وہ ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹر کو 2000 روپے دے کے آتا ہے۔ دیکھیے آپ، دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ 200 روپے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تو پیچھے ہٹا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2000 روپے نکالوں گا تجھ کے پاس، تجھے بیمار کر ڈالوں گا، جا ڈاکٹر کے پاس فیس دے کے آ، دوائیں کھا، پھر اس کے جو پریشانیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، جو تکلیف ہے وہ اپنی جگہ پہ، جو سائیڈ ایفیکٹس ہے وہ اپنی جگہ پر۔ ای جہاں نفیست در اس بات جو، صورتت صفرست در مانات جو۔ یہ دنیا عدم ہے، اس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ آپ کو مل رہا ہے ویلیو لیس ہے۔ اب جو ویلیو لیس چیز آپ کو ملی ہے، اس کو آپ صحیح استعمال کریں گے تو اسی ویلیو لیس چیز سے آپ کوئی قیمتی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چھوٹی سی مثال، کرنسی نوٹ ہے۔ کرنسی نوٹ کی کیا حقیقت ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے صرف۔ اگر آپ اس کرنسی نوٹ سے کچھ کرنا چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں، سوائے گلے میں ہار ڈال کر یا جیب بھر کے رکھنے کے اور کسی کام کے نہیں یہ کرنسی نوٹس۔ اب یہ کرنسی نوٹوں سے گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں، کرنسی نوٹوں سے چولہا جلا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دیں گے تو جو چیز آپ کو چاہیے وہ آئے گی۔ یہی ہے نا کرنسی نوٹ کی حقیقت۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا کی چیزوں کی، کرنسی نوٹوں کی طرح، لیکن جب آپ اس کو دیں گے تو آپ کی پسند کی چیز آپ کو ملے گی، جو چاہیے آپ کو وہ ملے گا، تو اس کے لیے نکالنا پڑے گا۔
تو مقصد چاہیے آپ کو، مقصد تلاش کرو. ان نوٹوں کے ذریعے آپ کو کیا لینا ہے وہ لو. آپ کو ضرورت کی چیزیں کچھ چاہیے تو یہ نوٹ خرچ کر کے ہی لینا پڑے گا. نہیں اگر آپ نوٹ اٹھا کر رکھ دیے اور ان نوٹوں کو چوہے کھا گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. صورتت صفرست درمانا جو، یہ جسم جو تیرا ہے یہ صفر ہے، ویلیو لیس ہے. معنی میں مقصد ڈھونڈو. دنیا کی چیزیں، آپ کا جسم سب ایسے ہی ہے، ویلیو لیس چیز ہے. لیکن یہ ویلیو لیس چیز ہی آپ کو ویلیوبل چیز دلاتی ہے. یہ بیکار کاغذ کے ٹکڑے، کرنسی نوٹس اپنے آپ میں کچھ اثر نہیں رکھتے، لیکن یہی بے اثر چیز ظاہری طور پر آپ کے لیے کام کی چیز خریدنے کا ذریعہ بنتی ہے. جان شورو تلخ پیش تیغ بر، جان چوں دریائے شیریں راہ بخر. کھاری اور کڑوی جان، جو آپ کی کھاری اور کڑوی جان ہے اس کو تلوار کے سامنے کر دو. تیغ سر پر جو لگی ہو گئی سر پیچ مجھے، وار آیا جو گلے پر اسے مالا سمجھا. خواجہ مولا سرکار کا شعر ہے. اگر کوئی تیر آپ کے سر کو آ کے لگ رہا ہے تو عاشق اپنا سر پیش کرتا ہے، یہ تو میرے لیے سر پیچ ہے. سر پیچ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک پھولوں کا ہوتا ہے جو نوشا کو گلے میں ہار پہنانے کے بعد سر کے اوپر لپیٹتے ہیں، پھولوں کی ڈوری، اس کو کہتے ہیں سر پیچ. تو عاشق کیا کرتا ہے، جب تیر اس کے سر پر آتا ہے تو اس کو سر پیچ سمجھ کے اپنے سر کے اوپر لے لیتا ہے، اور گلے پہ اگر کوئی وار آتا ہے تو اس کو مالا سمجھ کے اتار لیتا ہے. تیغ سر پر جو لگی ہو گئی سر پیچ مجھے، وار آیا جو گلے پر اسے مالا سمجھا. تو جان کھاری اور کڑوی جیسی بھی ہے اس کو تلوار کے سامنے پیش کر دو. جان چوں دریائے شیریں راہ بخر، اور میٹھے دریا جیسی جان خرید لو. اس کے جواب یہ جو ہے یہ کھاری اور کڑوی ہے، یہ دے دو، اس کے بعد وہ جو جان تجھے ملے گی وہ میٹھی جان ہوگی، اور یہ دینے کے بعد ہی ملے گی. نہ دیں گے تو نہیں ملنے والی. آپ کی ضرورت کی چیز آپ کے روپیہ دینے سے ہی ملتی ہے. نہیں میں اپنے جیب کا روپیہ جیب سے باہر نہیں نکالنا چاہتا تو پھر آپ کی ضرورت کی چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی. ورنمی تانی شدن زی آستاں، گوش کن بارے زمن ای داستاں. اگر تو اس در سے نہیں جا سکتا، جو بات تجھے بتائی جا رہی ہے اگر تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تو ابھی بھی تیار نہیں ہے، تو ایک قصہ میں سناتا ہوں، ذرا غور سے سن اس قصے کو. گوش کن بارے زمن ای داستاں، کان لگا کر سنو ایک قصہ. اب آپ ایک قصہ بیان کرتے ہیں، خلیفے کا قصہ ہے. ایک خلیفہ تھا جو بہت بڑا سخی تھا. کہتے ہیں کہ حاتم طائی کی سخاوت سے بھی بڑا ہوا تھا. سخاوت اتنا لوگوں کو دیتا کرتا تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ وہ قصہ، وہ واقعہ، وہ داستان آپ بیان کریں گے انشاءاللہ. آئندہ کے درس میں اس کو پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حکایت می کند